فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر، وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم، سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہماری نئی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو ہے سید امین القادری کی، اور ویڈیو میں اللہ کس پر مصیبت ڈالتا ہے اور کیوں ڈالتا ہے، جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو گے، ہم بھی نہیں جانتے۔ چلو آج دیکھتے ہیں سید امین القادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے، اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے او یہ تو اس کو کیے کی سزا مل رہی۔ اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، کوئی کوڑی ہو جائے، کوڑ، کسی کو جزام ہو جائے، کوئی نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا، جزامی ہو گیا، اے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے، اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں، کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی، کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا، اچھا تھا اندھا ہو گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کیا کیا ان کو نام دیے گئے۔ حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے، میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پڑھا، ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے۔ کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو، ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا، بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہیں، جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہیں، یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی تجلی فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں، جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ دیکھو مصیبت آئے تو صبر شرط ہے۔ جو مصیبت میں واویلا کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکوہ کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکایت کرے ناکام ہے، لیکن جو صبر کرے، صبر اصل چیز ہے۔ صبر، سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے،
फिर जो उनसे करीब होते हैं उन पर आती है। यानी मुसीबतें हैं किसके लिए? बल्कि एक हदीस पाक ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे थे, यहां पर थोड़ा इश्क रसूल का बाब भी खुलेगा, वाह होगा, इश्क रसूल का बाब भी वाह होगा, और हम देखेंगे कि हम में कौन आशिक रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे थे और पानी हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का ढलान की तरफ बह रहा था, वुजू का पानी ढलान की तरफ बह रहा था। एक सहाबी थे वहां मौजूद, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ आपसे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूँ। करीम आका जिसके कान लाले करामत है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पूछा, क्या कहा तुमने? हुजूर मैं आपसे इश्क करता हूं। आका फरमाते हैं, तो अगर तू वाकई मुझसे इश्क करता है तो मुसीबत और आजमाइशों के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो हमसे इश्क करता है अल्लाह उस पर मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह उस पर तकलीफों के दरवाजे खोल देता है। हमसे मोहब्बत करने वालों पर आजमाइश और मुसीबतों के दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं और मुसीबतें उसके पास इतनी तेजी से भाग भाग कर आती है, जैसे ये वुजू का पानी तेजी से ढलान की तरफ गिर रहा है, वैसे मुसीबतें तेजी से उसके पास आती है। अब आप मुझे बताएं, जब हम आशिक ही बने हैं, जब हमने इश्क का दावा ही किया है, तो फिर हम मुसीबतों से घबराते क्यों हैं? हम बलाओं से घबराते क्यों हैं? इसलिए कि मुसीबतें तो आशिकों के लिए है, मुसीबतें तो महबूब से मोहब्बत करने वालों के लिए। आप देखें, जिसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजरी, जिसको इब्ने मुश्किल कुशा कहते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। फिर उनकी मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा ज़ैनब पाक की मुसीबतें देख ले, फिर जनाब गाजी अब्बास की मुसीबतें देख ले, फिर इसी तरीके से औनो मोहम्मद की मुसीबतें देख ले, फिर सैयदा सुकैना की मुसीबतें देख ले, इसी तरीके से जो है अल्लाह अकबर सैयदा बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की, उनकी खुद की मुसीबतें देख ले। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, वो अपने ईमान का एहतिसाब करे 40 दिन के अंदर। अब उसको इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया, फरमाया 40 रातों में तीनों में से कोई एक आना चाहिए, इल्लत, ऐन से इल्लत, औ से किल्लत, वाल से जिल्लत, इल्लत, किल्लत, जिल्लत। 40 रातों में से एक मकाम ऐसा आना चाहिए कोई एक रात में, इल्लत, या तो बीमार पड़ जाए, सर दर्दी हो या बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो, पैर ही दुखे, कांटा ही चुभे, कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी ना आए, किल्लत, पैसे खत्म हो जाए। 40 रातों में कभी कोई डब्बा भी बच जाए, हम भी खाली हो गए, तो मुश्किल भी है कि यार कुछ लाना भी है, जेब भी खाली है। जिल्लत, कोई जलील करे। देखो, अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करना चाहता हूं। कोई आशिक हो और जलील ना हो, मुझे उसके इश्क में शक है। क्यों? इसलिए कि दीवाना ही तो जलील होता है, दीवाना ही जलील होता है, फरजाने थोड़ी जलील होते। फरजाना तो कपड़े संभाल के चलता है, उसकी इस्तरी फरजाने की समझाने के लिए कह रहा हूं, उसकी इतनी टाइट रहती इस्तरी कि वो जो स्त्री ने इस्तरी की है तो उसके फन को भी लोग हैरत से देखते हैं।
وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے، فرزانہ. کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ادب کا انداز ہے. لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے. اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے کر دیوانہ. یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے. ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ ذلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خداؤں، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ. اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے، تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو، تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے. تو علت بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت، تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے. میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی، 2 چیزوں سے تو سابقہ پڑتے ہی رہتا ہے. علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے. تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے. اور رہی بات ذلت کی، تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے. وہ کہتے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت. میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام. تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام. تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے. تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے. پھر بیماریوں کا باب الگ ہے. تو یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر کرے. صبر کرے. تو سنا آپ نے، اللہ جو مصیبت دیتا ہے، وہ آزمائش جو دیتا ہے وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہی ہوتی ہے، اپنے ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں. السلام علیکم.